اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورہ حامیم سجدہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 47۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص نے زور سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ مسلم کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 میں، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا نہ اکتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کو وادی بھر سونا مل جائے تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اور دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش رکھے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کا پیٹ مٹی یعنی کبھری بھرتی ہے۔ بخاری کی روایت۔ سورہ شورى آیت نمبر 20، ما کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آخرت کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے دور کر دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ جو دنیا بنانے کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتے ہیں، اور دنیا میں اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور سے آتا ہے، پریشان حال ہے، پرگندہ بال ہیں، اور کعبے کا گلا پکڑ کر کہتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، اور گوشت بھی حرام کی کمائی کا بنا ہوا ہے۔ مسلم کی روایت۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر توکل کرو۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اجر کے لحاظ سے غصے کے گھونٹ سے زیادہ عظمت والا نہیں جسے بندہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر پی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھے۔ بخاری کی روایت۔ سورہ دخان آیت نمبر 57، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو اس کے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے عمل بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہ جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ بخاری کی روایت۔ آج کی احادیث اور آیت میں ہم نے دیکھا قیامت کی تیاری کے لیے کہا گیا کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے، اور پھر دوسری جگہ بات ہوئی کہ انسان کی خواہشات، ایک گھر تو دوسرے کی خواہش، دوسرا گھر تو تیسرے کی خواہش، اسی طرح ایک گاڑی تو دوسرے گاڑی کی خواہش، تو ہمیں ان خواہشات کو روکنا ہے۔ پھر یہاں پہ بات ہوئی آخرت کی کھیتی کی، ہمیں آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے عمل کو کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر بات ہوئی دعا قبول ہونے کی۔ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب چیز حرام سے بنا ہو، تو ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے غصے کی، ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر غصہ آ بھی جائے تو تعوذ پڑھنا ہے اور وضو کر لینا ہے، اور پھر ٹھنڈا پانی پی لینا ہے۔ آخری میں عمل کی بات،
ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ہم اس سے جنت میں نہیں جائیں گے، اسی لیے ہمیں اللہ کا فضل اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکیں گے، تو ہمیں اپنے اعمال پر غرور اور تکبر اور فخر نہیں کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔